1443 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی آج مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں پہلی تقریر اور پہلی مجلس میں شریک ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسین ابن علی کا غمخوار بنا کر انسانوں میں شمار کیا ہے، اور حسین کے غم سے دور رہنے والوں کی طرح ہمیں جانوروں میں شمار نہیں کیا۔ جس کے دل میں کسی بھی مصیبت زدہ کا غم نہیں ہوتا وہ چلتا پھرتا حیوان ہوتا ہے۔ حیوان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے اس کے دل و دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان مصیبت کا شکار ہے تو اس وقت اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھنے والا انسان ہے یا حیوان ہے۔ اس وقت اگر کہیں پر بھی جہاں پر بھی عالم انسانیت ہے اور جہاں پر بھی محرم کا چاند دیکھا جا چکا اور فرش عزا بچھا ہوا ہے تو جہاں پر بھی انسان ہے وہ فرش عزا پر ہے۔ اس لیے کہ کربلا اللہ نے بنائی ہی انسانیت کے فروغ کے جملہ ہے، اور میرا جملہ نہیں ہے، حدیث معصوم ہے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تمام حضرات تک یہ جملہ پہنچنا چاہیے، اور پہنچے تو آپ سب کو بولنا بھی چاہیے، اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے، حدیث ہے، اور حدیث یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی کربلا کے لیے۔ دنیا بنی ہی کربلا کے لیے، یعنی جو مرکز ہے، جو نقطہ ہے وہ کربلا ہے تو دنیا ہے، کربلا ہے تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ نہیں، جملہ آپ تک نہیں پہنچا۔ اس دنیا میں اگر کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کربلا کے لیے ہے۔ اگر کوئی عمل احسن انجام دیا جا رہا ہے تو وہ کربلا سے متصل، اس لیے کہ کربلا جیتی جاگتی تفسیر ہے اس آیت کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہاں، وہ خسارے میں نہیں ہیں جو کربلا والے ہیں اور جو ماتم والا عمل انجام دے رہے ہیں۔ عمل صالح ہے حسین پر گریہ کریا، سب سے بڑا احسن عمل ہے حسین پر گریہ کریا۔ میں میرے ساتھ سب سے بڑا ایمان ہے کربلا پر ایمان، اس لیے کہ کربلا میں یہ جو حسین کا خون بہا ہے اور 72 لاشیں حسین نے اٹھائے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ حسین کسی ذاتی مقصد کے لیے نکلے تھے، حسین توحید بچا رہے تھے، حسین عدل بچا رہے تھے، حسین نبوت بچا رہے تھے، حسین امامت بچا رہے تھے، حسین قیامت بچا رہے تھے، اور حسین نماز بچا رہے تھے، حسین روزہ بچا رہے تھے، حسین حج بچا رہے تھے، حسین زکوٰۃ بچا رہے تھے، حسین بتا رہے تھے کہ جہاد وہ ہے کہ جس میں حسین ہو۔ حسین کے بغیر کیسا جہاد؟ جو جہاد میں حسین سے متاثر نہیں ہے وہ جہاد نہیں، فساد کر رہا ہے۔ تو کربلا پورے دین کی تکمیل کا بھی باعث ہے اور دین کی حفاظت کا بھی باعث ہے۔ ایک حسین اور پورا دین حسین کے کاندھوں پر، اس لیے کہ کل یہی حسین رسول کے کاندھے پر تھا، اور آج کربلا میں پورا دین حسین کے کاندھے پر، پورا دین حسین کے کاندھے پر ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو آنکھ کربلا میں اور کربلا کے مسائل کے لیے اشباہ نہیں ہے وہ کہے یا نہ کہے، پہچان لو کہ وہ چلتا پھرتا کوئی جانور ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی وحشی ہے، کوئی چوپایا ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر ایک قلب حزین ہے، ایک درد مند دل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا کے مسائل سنیں اور اس کے دل پر اثر نہ ہو؟ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اور میرے نوجوان دوست اسے محفوظ کریں، اور ہر سال میں سمجھتا ہوں کہ جملہ کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ
انسانوں کا بالعموم اور مسلمانوں کا بالخصوص حافظہ بہت خراب ہے. مسلمانوں کا حافظہ بڑا خراب ہے، اس لیے کچھ باتیں انہیں بار بار یاد دلائی جاتی ہے. یہ رونا غم حسین میں رونا، جملہ محفوظ کیا جائے کہ یہ غم حسین میں رونا انسان کو انسان برقرار رکھتا ہے. آج دیکھو مسلسل آپ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے رہتے ہیں. کل رات دیکھ رہا تھا ٹی وی، صرف اس فیصلہ آباد ڈویژن میں جتنے کرائمز ہو رہے ہیں، پرسوں کی خبر ہے کہ یہی کہیں کسی علاقے میں ایک چھوٹی سی بچی 4 برس کی بچی کچھ وحشی جانوروں نے اغوا کیا اور کہیں اور نہیں لے گئے، مسجد میں لے گئے. اب اس سے آگے میں جملہ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کے ٹی وی کی رپورٹ. میں ایک چھوٹا سا ایک منظر نامہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. نہیں تو مسلسل کرائمز ہے، مسلسل بد کرداری ہے، مسلسل بد اخلاقی ہے، مسلسل دین اسلام سے دوری ہے. یہ ملا سر پر ٹوپی اور امامہ سجا کر صرف اپنے آپ کو سجا رہے ہیں، سیرت و کردار نہیں سجا رہے. سر پر پگڑیاں باندھ کر اپنے آپ کی سرداری ثابت کی جا رہی. کیوں نہیں؟ خلاف آواز اٹھتی. محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو عزاداری پر فتوے آ جاتے. کہاں گئے یہ سارے ملا کہ جہاں 3 دن پہلے کی خبر ہے کہ 4 سال کی بچی کو اللہ کے گھر میں لے گئے اور کیا کیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں. کہاں گئے سارے ملا، کہاں گئے سارے مولوی؟ کیوں نہیں فتویٰ اٹھتا ہے اور کیوں نہیں ان وحشی جانوروں کے خلاف آواز اٹھتی؟ کربلا یہی ہے، کربلا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے. کربلا جرأت اظہار حق کا نام ہے. کربلا انسان کی انسانیت کو جگانے کا نام ہے. کربلا انسان کو وحشت سے، جنون سے عقل و خرد کی طرف لانے کا نام ہے. کربلا تو اگر جملہ یہ ہے، اگر یہ وحشی جانور جنہیں ملاؤں نے مجلس عزا سے دور رکھا ہوا ہے، اگر یہ وحشی جانور مجلس عزا کے فرش پر آ کر بیٹھتے اور عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر روتے تو کسی کے شانے نہ کاٹتے. یہ وحشی جانور، یہ اغوا کرنے والے، یہ چور، یہ ڈکیت، یہ ڈاکو، اگر ملا انہیں فرش عزا سے دور نہ رکھتے اور کہتے کہ فرش عزا پر آ کر بیٹھو، یہ کسی مسافر کو راستے میں کبھی لوٹتے نہیں. جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر گریا کرتا ہے وہ کسی کے بازو نہیں کاٹنے. جو کسی کڑیل جوان کے زخمی جگر پر گریا کرتا ہے وہ کسی جوان کا خون نہیں بہاتا. جو علی اصغر کے زخمی گلے پر روتا ہے وہ کسی ماں کی گود نہیں چاٹتا. جو 4 برس کی سکینہ کے زخمی رخسار پر گریا کرتا ہے وہ ہر بچی کو اپنی بچی سمجھتا ہے. یہ نقصان کیا ملا نے فرش عزا سے دور رکھنے، یہ نقصان کیا پوری ملت مسلمہ کا اور امت مسلمہ کا نقصان کیا مولویوں نے عزاداری کے خلاف فتویٰ لگا کر کہ پوری دنیا کو، پورے معاشرے کو بد کردار بنا. یہاں فرش عزا سے اٹھا ہوا کوئی شخص کسی کا قتل نہیں کرتا، کوئی کسی کے بازو نہیں کاٹتا، کوئی کسی بچی پر تشدد نہیں کرتا، اس لیے کہ کربلا کا رونے والا جانتا ہے یہ پوری امت محمد کی امت ہے. یہ جتنے انسان ہیں کلمہ کو، یہ رسول کے کلمہ کو، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور کسی شخص کو یہ اجازت بھی نہیں دی گئی دین اسلام کی طرف سے یا دین توحید کی طرف سے کہ وہ ناحق کسی کو قتل کرے، ناحق کسی پر املاک پر قبضہ کرے، ناحق کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالے، ناحق کسی کو نقصان پہنچائے. اس لیے کہ ایک دوسرے کا مال دوسرے کے لیے امانت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہے کربلا. اس لیے میں نے کہا کہ گریہ کرنا بہت ضروری ہے. جو وقت ہے نا اس وقت خود بخود دل چاہتا ہے کہ کسی مظلوم پر رویا جائے. یہ عجیب وقت ہے. جو فجر کے بعد کی ساعتیں عجیب ساعتیں، انہی ساعتوں میں 3 شعبان کو حسین بھی آسمانوں سے زمین کی طرف آئے. بڑی خوشی تھی، بہت خوشی تھی رسول کے گھر میں، بہت. رسول کا چہرہ سرخ تھا. رسول خوشی کا اظہار کر رہے تھے. کبھی حسین رسول کی گود میں، کبھی علی کی گود میں، کبھی زہرا کی گود میں. خوش ہے پورا گھرانہ، خوش ہے پورا گھرانہ.
کیا اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی نعوذ باللہ کہ رسول خوش اچھی لگ رہی تھی؟ بات تو صحیح ہے نا کہ رسول میرا محبوب، میرے محبوب کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، تو قدرت بھی خوش ہے، قدرت بھی مسکرا رہی ہے۔ لیکن یہیں سے قدرت نے ایک پیغام دیا کہ اصل دین اور اصل دنیا بنائی کس کے لیے گئی ہے، اس دنیا کا مقصد کیا ہے؟ ایک بار ایسے ہی رسول خوش تھے، جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، بات تحفہ درود و سلام، اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو نواسا تمہاری گود میں اس وقت ہے، یہ کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس وقت رسول کی آنکھوں سے آنسو بہا کر یہ بتا دیا کہ دنیا بنائی ہی کربلا کے لیے گئی ہے، دنیا بنائی ہی حسین کے لیے گئی ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، پہلی مجلس ہے تو پہلی مجلس کا آغاز ہی مسائل سے کیا جاتا ہے۔ 2 جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جس وقت رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، کیا بیٹی کی آنکھیں خشک ہو گئی؟ کیا زہرا روئی نہیں ہوگی؟ بابا کے چہرے کی طرف دیکھ کر دیکھا بابا آپ رو رہے ہیں، بابا آپ کے چہرے پر آنسوں کی قطار، بابا سبب کیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، ایک باپ کہ جس کے لیے بیٹی رحمت ہے، اور ایک وہ باپ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کی بیٹی اس کے لیے رحمت ہو، وہ کیسے اپنی بیٹی کو بتائے کہ ابھی چند لمحے ہوئے ہیں تیرے بیٹے کو اس دنیا میں آئے ہوئے، کیسے خبر دے دے حسین کی؟ لیکن یہ رسول ہے، اور رسول چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائے کہ کربلا اور حسین اور اس دنیا کا ربط کیا ہے۔ کیا بیٹی ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور مجھے بتایا کہ حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر میرے ہی کلمہ گویوں کے ہاتھوں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ میری مائیں بہنیں پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے، آپ کے سہاگ کو سلامت رکھے، اس کربلا کے فرش ادا کے صدقے میں خدا آپ کے سہاگ کو سلامت رکھے، میرے تمام نوجوانوں کو، میرے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ میں صرف ایک جملہ نفسیاتی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی ماں نے اسی وقت سنا ہو کہ میرا بیٹا 61 ہجری میں شہید کر دیا جائے گا، زہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ زہرا مستجاب الدعوات ہے، زہرا خود اگر اللہ سے کہے تو اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ زہرا نام ہے لیلۃ القدر کا، زہرا کا نام ہی لیلۃ القدر ہے، زہرا کے تو دروازے پر آ کر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ زہرا کا یہی بیٹا جو حسین ہے، یہ کسی منزل پر آ کر کسی راہب کو 7 بیٹے بھی دے گا۔ زہرا چاہیں تو اسی وقت ہاتھ بلند کر کے کہیں پروردگار تقدیر بدل، میرے بیٹے کی تقدیر بدل دے۔ لیکن خدا کی قسم سلام کرنا اور عالم انسانیت قیامت تک زہرا کے در پر سجدہ ریز ہو جائے پھر بھی کم ہے، زہرا کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت زہرا نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ زہرا مزاج شناس توحید بھی ہے، مزاج شناس رسالت و نبوت بھی ہے۔ صرف زہرا نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ بابا تقدیر بدل دے، ایک بار صرف یہ کہا بابا جس وقت میرا لال ذبح کیا جا رہا ہوگا کیا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ نہیں زہرا تم بھی نہیں، میں بھی نہیں، علی بھی نہیں، حسن بھی نہیں۔ تو ماں نے روتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، جہاں جہاں عزادار بیٹھے ہو تمہارے لیے جملہ اور تمہاری آواز بلند ہو جائے، تو ماں نے صرف ایک جملہ کہا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا۔ آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے دنیا جس کے لیے زہرا نے اسی وقت ایجنڈا دے دیا، زہرا نے اسی وقت لایا عمل بتا دیا۔ زہرا، رسول اور اللہ، 3 ہستیاں ہیں جن میں اسی وقت طے ہو گیا کہ دنیا بنائی ہی حسین کے لیے، دنیا بنائی ہی کربلا کے لیے۔ کہہ دیا زہرا اللہ ایک قوم کو خلق کرے، جس کے بچے حسین کے بچوں پر روح پر، جس کے جوان حسین سے علی اکبر پر روح پر، جس کے بزرگ حسین کے بزرگ شہیدوں پر روح پر، جس کی خواتین حسین کے اہل حرم پر روح پر۔ وہی قوم ہے آپ آ گئے فرش اعضا پر بیٹھ گئے۔ میں نہ اس قابل ہوں کہ تمہیں دعا دے سکوں، نہ اس قابل کے شکریہ، جس بیوی کے بلاوے پر تم آئے ہو، اس بیوی کا آخری بیٹا آج بھی پردہ غیب میں یہاں پر بھی موجود ہے۔ میرے وقت کا امام یہاں موجود ہے، ایک ایک روتی ہوئی آنکھ کو دیکھ رہا ہے۔
اب تم اپنے لیے دعا نہ کرنا، اب وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ فرش اعضا پر بیٹھ گئے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے، ان کی اولاد نہیں ہے پروردگار اولاد عطا فرمائے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے پروردگار روزگار عطا فرمائے، جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں مزید وسعت عطا فرمائے، جن کو تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں پروردگار ان کی تجارت اور کاروبار میں ترقی دے، میری ماں بہنوں کے پردوں کو پروردگار سلامت رکھے، اور جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول کرے، بانیان فرش اعضا کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ پروردگار تیرے حبیب کے محبوب حسین کے فرش اعضا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، بارے ہر بیماری سے محفوظ رکھ، ہر وبا سے محفوظ رکھ، خصوصاً یہ دنیا نے جو اس وقت وبا چھوڑی ہوئی ہے پروردگار اس وبا سے محفوظ رکھ۔ تو پروردگار یہ فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب حسین کا تذکرہ سننے کے وسیلے سے تیرا ذکر سننے آئے ہیں، تیرا ذکر سننے آئے ہیں، تو پروردگار ان کو عباس کے علم کے سائے میں رکھنا، ان کو زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، سننے آئے ہیں یہ حبیب کا تذکرہ، سننے آئے ہیں یہ حسین کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ حق کا تذکرہ، گفتگو شروع ہو چکی ہے، حسین کا تذکرہ حق کا تذکرہ، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جہاں پر حسین ہے وہی حق ہے میرے ساتھ، جہاں پر حسین ہے وہی حق ہے، اس لیے کہ حسین کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، حسین اس کا بیٹا ہے کہ رسول نے بھری ہوئی مسجد نبوی میں اصحاب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تھا کہ العلی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، تو جس علی کے ساتھ حق ہے اسی علی کا بیٹا ہے حسین، تو اب جدھر جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر حق جائے گا، تو اب یہ وراثت حق کی گئی ہے حسین کی طرف، جدھر جدھر حسین ادھر ادھر حق، اگر آج حسین دھوبی گھاٹ کے اس فرش اعضا پر ہے تو یہیں پر حق بھی ہے۔